شافیہ آفس میں بیٹھا کوئی ای میل پڑھ رہا تھا جب گارڈ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا فریم تھا جس کے اوپر کور چڑھا ہوا تھا۔ سر، آپ کے لیے پارسل آیا ہے۔ شافیہ نے حیرت سے کھڑے ہوتے ہوئے سوچا، پارسل میرے لیے، وہ بھی اتنا بڑا؟ ٹھیک ہے، آپ اسے جہاں صوفے پر رکھ دیں۔ پارسل رکھ کے گارڈ چلا گیا تو شافیہ نے فریم کے اوپر سے کور ہٹایا اور کور ہٹانے کے بعد اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی۔ اس کے منہ سے بے احتیاط نکلا، واو! وہ ایک پینٹنگ تھی جس میں شافیہ اور زیان دونوں ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ شافیہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ پینٹنگ کے ساتھ کوئی نوٹ نہیں تھا، اس لیے شافیہ کو چیک کرنے لگا کہ کوئی نوٹ ہو، لیکن کوئی نوٹ نہیں تھا۔ شافیہ نے پھر پینٹنگ کو دیکھا۔ پینٹنگ کے نیچے کونے پر کسی کے سائن ہوئے تھے۔ شافیہ نے نام پڑھا، میراب حیدر۔ شافیہ مسکراتے ہوئے بولا، واو! تو میراب نے بنائی ہے یہ پینٹنگ، امیزنگ! شافیہ ٹیلی فون کی طرف گیا اور زیان کو فون کیا۔ زیان کا کمرہ اوپر کی منزل پر تھا جبکہ شافیہ کا نیچے۔ زیان نے فون اٹھا کر بڑے مصروف سے انداز میں کہا، یس۔ شافیہ مسکراتے ہوئے بولا، نیچے آؤ۔ زیان کرسی پر گھومتے ہوئے بولا، کیوں، کچھ کھانے کے لیے منگوایا ہے؟ شافیہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، ہاں سحر۔ زیان نے شرارت سے کہا، وہ اچھا نور آئی ہے کیا؟ شافیہ نے سر پر ہاتھ رکھا، زیان جی، آئی نور کچھ زیادہ تمہارے سر پر سوار نہیں ہو رہی؟ زیان شرارت سے کرسی گھماتے ہوئے بولا، ہاں، میں اس بات سے بالکل انکار نہیں کر رہا۔ شافیہ نے کوفت سے آنکھیں گھمائی، تمہارا ہو گیا ہو تو نیچے آ جاؤ، کچھ دکھانا ہے۔ زیان مسلسل شرارت کے موڈ میں تھا، نہیں یا رہنے دو، میں ابھی کوئی فلم دیکھنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شافیہ کو غصہ آ گیا تھا، اس نے بغیر کچھ کہے کھٹ کر کے فون رکھ دیا۔ شافیہ نے غصے میں فون رکھ دیا تو زیان نے فون کو دیکھ کر کہہ لگایا، بڑی جلدی غصہ آ جاتا ہے اس ہٹلر کو۔ پینٹنگ صوفے پر ہی رکھی تھی۔ شافیہ کرسی پر بیٹھ کر پینٹنگ پر غور کرنے لگا۔ پینٹنگ بہت مہارت سے بنائی گئی تھی، ایک ایک باریکی کو نوٹ کیا گیا تھا۔ شافیہ کرسی پر بیٹھا پینٹنگ دیکھ رہا تھا جب زیان دانت نکالتا ہوا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اور بھائی، کیوں مجھے اتنی بےتابی سے یاد کیا جا رہا ہے؟ مجال ہے جو تم ایک منٹ میرے بغیر رہ سکو، ایسی ہی تھوڑی نہ لوگ شک کرتے ہیں۔ شافیہ نے سپار چہرے سے زیان کو دیکھا، ہو گیا؟ زیان ہنستے ہوئے کندھے جھکا کر بولا، ہاں۔ شافیہ نے ہاتھ کے اشارے سے زیان کی توجہ پینٹنگ کی طرف مبذول کروائی۔ زیان نے مڑ کر پینٹنگ کی طرف دیکھا اور حیرت سے اس کا منہ کھل گیا۔ حیرت کے ہی عالم میں وہ پینٹنگ کی طرف بڑھا، واو، اٹس جسٹ امیزنگ! پھر واپس آ کر شافیہ کے گلے لا کر بولا، ارے یار، ابھی تو میری برتھ ڈے بہت دور ہے، کیا ضرورت تھی اس گفٹ کی؟ شافیہ نے اسے خود سے لائک کرتے ہوئے کہا، کس نے کہا کہ یہ میں نے تمہارے لیے بنوائی ہے؟ یہ پینٹنگ میرے لیے گفٹ آئی ہے۔ زیان کا منہ اتر گیا تھا، پھر بولا، اچھا تو کیا ہوا؟ ہمارے بیچ کون سا میرا تیرا ہوتا ہے تمہارا گفٹ، مطلب میرا گفٹ؟ پھر پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھا، ذرا دیکھوں تو کس پینٹر نے بنائی ہے؟ زیان نام پڑھنے لگا، میراب حیدر۔ زیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی، کہ میراب نے بنائی ہے؟ شافیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، نام اس کا ہے تو ظاہر سے اسی نے بنائی ہے۔ وہ دونوں بات ہی کر رہے تھے کہ شافیہ کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے موبائل دیکھا تو زیان کے گھر سے کال تھی، مطلب میراب نے کال کی ہے۔ شافیہ نے کال ریسیو کر کے اسپیکر پر لگا دی، ہیلو شافیہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ شافیہ نے مسکرا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ زیان خاموش کھڑا باتیں سن رہا تھا۔ میراب جھجکتے ہوئے بولی، میں بھی ٹھیک ہوں، آپ کو پینٹنگ مل گئی، کیسی لگی آپ کو؟ شافیہ نے پینٹنگ دیکھتے ہوئے اسے تانگ کرنے کے لیے کہا، ہاں مل گئی۔ میراب سچ بتاؤ، یہ تم نے بنائی ہے یا کسی سے بنوائی ہے؟ میراب ہفا ہوتے ہوئے بولی، اب آپ بھی ایسے ہی باتیں کریں گے؟ شافیہ ہنسا، اچھا یہ گفٹ کسی خاص وجہ سے؟ جی خاص وجہ ہے نا، آپ کا بزنس سٹارٹ ہوا ہے تو میری طرف سے آپ کے لیے گفٹ، آپ اسے اپنے آفس میں لگائیے گا۔ زیان فوراً بھڑکتا ہوا بولا، موٹی چھپکلی آفس ہو، میں بھی آ رہا ہوں، بزنس تو میں نے بھی شروع کیا ہے، مجھے تو تم نے کوئی گفٹ نہیں دیا۔ میراب دادو تلے زبان دبا کر بولی، وہ تو بکھر لوگ بھی چپ رہ کر ساری باتیں سن رہے ہیں۔ زیان ہفا ہوتا ہوا بولا، فون میں گھس کر تمہاری بتیج سے نکال دوں گا میں، یہ بتاؤ میرا گفٹ کہاں ہے؟ میراب انجان بنتے ہوئے بولی، کون سا گفٹ، کیسا گفٹ، آپ کو بھی گفٹ کی ضرورت ہے کیا؟ میں نے پینٹنگ صرف شافیہ بائی کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شافیہ ہنستا ہوا ان دونوں کی لڑائی سن رہا تھا۔ زیان دانت پیستا ہوا بولا، موٹی، تم سے تو میں گھر آ کر حساب لیتا ہوں۔ وہ دونوں لڑے جا رہے تھے، شافیہ نے انہیں چپ کروایا، تم دونوں گھر جا کر لڑ لینا، ابھی کام بھی کرنا ہے۔ اور میراب، اٹس سو بیوٹیفل، تھینک یو سو مچ، دس سرپرائز۔ میراب مسکراتے ہوئے بولی، آپ کو پسند آیا نا؟ زیان منہ بنائے کھڑا تھا،
شافیہ مسکرا کر بولا صرف پسند نہیں بلکہ بہت پسند آیا، یہ سچ میں تعریف کے قابل ہے۔ میرا اپنی خوشی سے چہکتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ چلے اب میں فون رکھتی ہوں، اللہ حافظ۔ شافیہ نے فون رکھ کر زیان کے گلے میں ہاتھ ڈالا جو منہ لٹکائے کھڑا تھا۔ ارے تم کیوں منہ لٹکائے کھڑے ہو؟ اس نے پینٹنگ جو تمہاری بھی بنائی ہے نا؟ زیان ہپا ہوتے ہوئے بولا بنائی ہے لیکن مجھے دی تو نہیں۔ شافیہ اسے کسی بچے کی طرح مناتے ہوئے بولا تمہیں لگتا ہے کہ میرا رب نے تمہارے لیے کوئی گفٹ نہیں رکھا ہوگا؟ اس نے ضرور اس پینٹنگ کی 2 کاپی بنوائی ہوگی۔ زیان کا موڈ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا تو شافیہ پینٹنگ دیوار پر لگاتے ہوئے بولا اپنا موڈ تو ٹھیک کر لو۔ زیان کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا میرا موڈ صرف آئس کریم سے ٹھیک ہو جو تم منگواؤ گے۔ شافیہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا زیان کبھی اپنے پیسوں کا بھی کچھ کھلا دیتے ہیں۔ زیان نے ڈرامہ کرتے ہوئے گردن اوپر نیچے کی۔ شافیہ نے انٹرکام پر 2 آئس کریم لانے کا کہہ دیا۔ آئی نور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سلاد بنا رہی تھی۔ صدیقی صاحب آفس سے آئے لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ نور نے کچن سے پانی لے جا کر انہیں تھمایا۔ صدیقی صاحب نے پانی پینے کے بعد پوچھا تمہاری ماں کہاں ہے؟ نور ان سے گلاس لیتے ہوئے بولی کچن میں ہے، بلاؤ اسے۔ جی اچھا بابا بلاتی ہوں، یہ کہہ کر نور ارمینہ بیگم کو بلانے چلی گئی۔ ارمینہ بیگم کچن سے باہر آئی۔ جی کہی۔ صدیقی صاحب ٹانگیں پھیلاتے ہوئے بولے میرے 1-2 سوٹ پیک کر دو۔ نور ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا بابا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ صدیقی صاحب گردن ہلاتے ہوئے بولے ہاں آفس کے کچھ کام سے 3 دن کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ وہ اکثر اوقات آفس کے کام کی وجہ سے شہر سے باہر جایا کرتے تھے۔ 8 بجے مجھے آفس کی گاڑی لینے آئے گی۔ ارمینہ تم میرے بیگ پیک کر دو۔ ارمینہ بیگم ان کا سامان تیار کرنے کمرے میں چلی گئی۔ آئی نور نے سلاد تیار کر کے کھانا لگانا شروع کیا۔ صدیقی صاحب فریش ہو کر کھانا کھانے بیٹھے۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ادھر ادھر کی تھوڑی بہت باتیں کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد صدیقی صاحب کپڑے بدلنے چلے گئے کیونکہ انہیں اب نکلنا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لاؤنج میں آئے تو ان کا بیگ تیار رکھا تھا۔ نور ان سے پوچھنے لگی بابا آپ کب تک واپس آئیں گے؟ صدیقی صاحب کالر ٹھیک کرتے ہوئے بولے آ جاؤں گا 2-3 دن میں، تم لوگ اپنا خیال رکھنا۔ نور ان کے قریب آتے ہوئے بولے آپ بھی اپنا خیال رکھے گا بابا اور جلدی آ جائیے گا۔ صدیقی صاحب نے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہا کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے فون کر دینا اور اپنی ماں کا اور اپنا خیال رکھنا۔ صدیقی صاحب کا فون بجا، گاڑی انہیں لینے آ گئی تھی۔ انہوں نے اپنا بیگ اٹھایا، اللہ حافظ بابا پہنچ کر فون کر دیجیے گا۔ صدیقی صاحب نے اس بات میں گردن ہلائی اور باہر نکل گئے۔ نور بے سود سے آ کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ارمینہ بیگم بھی اس کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ آئے نور چھت کو گھورتے ہوئے بولی ماما بابا چلے جاتے ہیں، گھر کتنا خالی خالی لگتا ہے نا؟ ارمینہ بیگم ہنستے ہوئے بولی تم تو ایسے بول رہی ہو جیسے وہ جب گھر میں ہوتے ہیں تو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ آئی نور کندھے اچکا کر بولی جو بھی ہے لیکن جب بابا نہیں ہوتے تو گھر خالی ہی لگتا ہے۔ ارمینہ بیگم کچھ نہیں بولی۔ آئی نور کے موبائل پر میسج آئے، اس نے چیک کیا تو منہا کا میسج تھا، وہ اس سے کل کے ڈنر کے بارے میں پوچھی تھی۔ آئی نور نے جواب دیے بغیر موبائل رکھ دیا اور ارمینہ بیگم کو کتاب پڑھ رہی تھی۔ نور اٹھ کر بیٹھی پھر گلا کھنگار کر بولی ماما وہ کل یونیورسٹی میں بزنس ڈپارٹمنٹ والوں نے ڈنر رکھا ہے۔ ارمینہ بیگم نے مصروف سے انداز میں کہا اچھا۔ نور نے ہونٹوں پر زبان پھیری، انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا ہے۔ ارمینہ بیگم نے کتاب نیچے کر کے اسے دیکھا، ڈنر ان کے ڈپارٹمنٹ کا ہے، تم لوگوں کو کیوں انوائٹ کیا ہے؟ جی ماما ڈنر تو ان کا ہے لیکن انہوں نے دوسرے ڈپارٹمنٹ والوں کو بھی انوائٹ کیا ہے، اس لیے زیان نے مجھے اور منہا کو بھی انوائٹ کیا ہے۔ ارمینہ بیگم سوچتے ہوئے بولی تو تم جانا چاہتی ہو؟ آئینو نے ہونٹ دانتوں تلے دبا کر گردن اسمات میں ہلا دی۔ لیکن تمہارے بابا تو ہے نہیں، جاؤ گی کس کے ساتھ؟ آئی نور سوچ میں پڑ گئی۔ وہ منہا کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن مجبوری تھی تو اس نے منہا کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا۔ منہا بھی جا رہی ہے، منہا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ آئی نور ارمینہ بیگم کے تاثرات دیکھنے لگی۔ ارمینہ بیگم کتاب اٹھاتے ہوئے بولی ٹھیک ہے، اگر وہ تمہیں گھر سے پک کر لیتی ہے تو چلی جانا۔ آئی نور خوشی سے چہکی او تھینک یو ماما، اور جا کر ان کے گلے سے لپٹ گئی۔ ارمینہ بیگم اس کے بال سے ہلاتے ہوئے بولی او ہو، ایک تو تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ایسے خوش ہو کر لپٹتی ہو جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ آئی نور ان سے الگ ہو کر ہنستے ہوئے بولی اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر داڑھی بھی تو ایسے ہی مارتی ہوں۔ دونوں ہنس دیے، لڑکیاں ایسی ہی تو ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانا اور بڑے بڑے غم چپ کر کے سہ جانا۔ زیان دوپہر سے یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے لڑکوں کے ساتھ ڈنر کی تیاری کر رہا تھا۔ سب کام انہوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا۔ زیان نے سجاوٹ کا کام اپنے ذمے لے لیا تھا اور ڈیکوریشن کرنے کے لیے آئے لڑکے اس کے سامنے بیٹھے اسے تاک رہے تھے۔ زیان بھائی ہمیں یہاں بیٹھے 2 گھنٹے ہونے والے ہیں،
آپ کب بتائیں گے کہ کس طرح سجاوٹ کرنی ہے؟ ذیان پور سوچ انداز میں گال پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولا، یار ذرا خاموشی رکھو، مجھے سوچنے تو دو کہ کس طرح کی سجاوٹ ہونی چاہیے۔ سامنے بیٹھے لڑکوں میں سے ایک لڑکا بولا، پھر آپ 2 گھنٹے سے کیا کر رہے ہیں؟ اگر اب تک نہیں سوچا تو آپ ایسا کریں، ہمیں ہمارے حساب سے سجاوٹ کرنے دیں۔ ذیان نے ایک بم اٹھا کر اس لڑکی کو گرا، ڈنر ہم نے رکھا ہے تو ہمارے حساب سے سجاوٹ ہوگی، تم کس خوشی میں اپنی مرضی سے کرو گی؟ پھر ذیان سوچتے ہوئے بولا، ایسا کرتے ہیں ریڈ کلر کا ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ پھر خود ہی بولا، نہیں ایسا لگے گا ڈنر پر نہیں کسی کی بارات میں آئے ہیں۔ پھر اچانک چٹکی بجاتے ہوئے بولا، چلو اٹھو، سوچ لیا میں نے، ہم وائٹ اور اسکائی بلو کلر کا ڈیکوریشن کریں گے، اور باقی کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ چلو 2 گھنٹے تک اس نے سب کی حوالی کروائی تھی اور اب وہ سب سے گھوڑے کی رفتار سے کام کروا رہا تھا۔ شافیہ حسب معمول آفس میں بیٹھا فائلوں سے سر کھپا رہا تھا۔ ذیان نے کہا تھا کہ وہ آفس کا کام سنبھالے گا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح غائب تھا۔ شافیہ ایک فائل دے کر لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپ کرنے لگا، اچانک اس کا فون بجا۔ وہ کام میں مصروف تھا کہ دیکھے بغیر ہی کال ریسیو کر کے کان سے لگا لی۔ ہیلو، دوسری طرف سے لڑکی کی آواز آئی، شافیہ میں ارحم بات کر رہی ہوں۔ شافیہ کا تیزی سے ٹائپ کرتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ شافیہ نے موبائل ٹھیک سے پکڑا، پھر گلا کھنگار کر بولا، ارحم۔ پھر ٹھہر کر بولا، بولو کیوں فون کیا ہے، کوئی کام تھا؟ ارحم کچھ دیر خاموش رہی، آپ یہ منگنی توڑ دے پلیز، اس رشتے زبردستی نہیں جوڑے جاتے۔ شافیہ کچھ دیر خاموش رہا، ہماری منگنی ہوئی ہی کب ہے؟ اس زبردستی انگوٹھی پہنا دینے کو تم منگنی کہتی ہو؟ آپ نہیں مانتے لیکن بھی اماں تو مانتی ہے نا۔ شافیہ کرسی پر سے گھومتا ہوا بولا، تم خود جا کر بھی اماں کو منع کیوں نہیں کر دیتی؟ ارحم نے ضبط سے سانس کھینچا، آپ کو لگتا ہے کہ جہاں آپ کی نہیں سنی جائیں گی وہاں میری سنی جائے گی؟ شافیہ کچھ میں نہیں بولا، بھی اماں کو میں نے بہت مشکل سے آپ کو 6 مہینے کے وقت دینے کے لیے راضی کیا تھا، وہ مان تو گئی ہیں لیکن چین سے نہیں بیٹھی ہیں، انہوں نے تو شادی کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں۔ شافیہ نے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہ جو کرنا چاہتی ہیں انہیں کرنے دو۔ ارحم نے فوراً پوچھا، کیا مطلب؟ شافیہ نے گردن نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، مطلب کچھ نہیں، جو جیسا چل رہا ہے فی الحال ویسا چلنے دو، آگے جو ہوگا وہ میں سنبھال لوں گا۔ ارحم خاموش رہی۔ شافیہ نے فون کاٹ دیا، ٹیبل پر دونوں کوہنیاں ٹکا کر اس نے ہاتھوں میں سر دے دیا۔ پھر اٹھ کر اس نے اپنے مینیجر کو فون کیا، دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تو شافیہ بولا، شمس گروپ آف انڈسٹری سے میری کل کی میٹنگ ارینج کروائیے۔ دوسری طرف سے مینیجر بولا، لیکن سر ان سے آپ کی میٹنگ تو 1 ہفتے بعد کی تھی۔ شافیہ گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی لیکن آپ ان سے کہیے کہ میں کل میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، پھر ان کا جو جواب ہو مجھے بتا دیجیے گا، اور دوسری انویسٹرز کی کمپنی کی ساری ڈیٹیل مجھے مل کر دے، جتنی بھی میٹنگ پینڈنگ پر ہے سب کل پرسوں کے ٹائم ٹیبل پر ارینج کرے۔ مینیجر ہڑبڑا گیا تھا، سر ساری میٹنگ کل پرسوں کے لیے ارینج کر دوں، لیکن سر سارے پروجیکٹ الگ الگ ہیں تو ایک ساتھ اتنے؟ شافیہ نے مینیجر کی بات کر دی، آپ وہ سب چھوڑیے، میں دیکھ لوں گا، آپ بس میٹنگ ارینج کروا دے۔ بات ختم کر کے شافیہ نے فون رکھ دیا اور پیچھے کرسی سے سر ٹکا لیا۔ وہ ٹینشن میں آ کر خود پر کچھ زیادہ ہی کام لوڈ ڈال رہا تھا۔ وہ بس اب جلد از جلد اپنے نئے پروجیکٹ کے پرافٹ سے الگ کر لینا چاہتا تھا، کیونکہ فی الحال سے ہر چیز سے نجات کا یہی راستہ نظر آ رہا تھا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ کچھ وقت کے بعد زندگی اس کے لیے ایسا نیا موڑ لانے والی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ آئی نور شیشے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لینے لگی۔ اس نے سادے سفید سوٹ پر بڑا سا ملٹی رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا، دوپٹے کے چاروں کونوں پر نگ کی موٹی سی لڑی لگی ہوئی تھی، اور ایسی ہی باریک سی نگوں کی لڑی قمیض کے دامن پر بھی تھی، اور باقی قمیض سادی تھی۔ ملٹی رنگ کے دوپٹے نے اس سادے سوٹ میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ نور نے ہونٹوں پر ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک پھیری، پلکوں پر مسکارا لگایا اور گالوں پر بلش، جس کی وجہ سے اس کے گال اور بھی گلابی لگ رہے تھے۔ آئی نور نے اپنی کمر میں پھیلے سیاہ بالوں کو اٹھا کر جوڑے کی شکل دی۔ اتنے میں منہا سیدھی اس کے کمرے میں آئی اور اسے دیکھا حیرت سے بولی، نور تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ آئی نور نے پھر سے شیشے میں خود کو دیکھا، پھر منہا کی طرف دیکھا، اداسی سے بولی، کیا یہ کپڑے صحیح نہیں لگ رہے؟ منہا اس کے پاس آ کر بولی، میں کپڑوں کی بات نہیں کر رہی، تم نے نہ اب تک بال بنائے ہیں نہ میک اپ کیا ہے۔ آئی نور اپنا اسکارف اٹھاتے ہوئے بولی، نہیں، بال بنانے کی ضرورت نہیں، اسکارف لوں گی اور میک اپ میں نے کر لیا ہے۔ منہا نے اس کے ہاتھ سے اسکارف کھینچا، پھر نور کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر جائزہ لیتے ہوئے بولی، میک اپ کیا ہے؟ کہاں کیا ہے؟
آئی نور اس کے ہاتھ سے اسکارف واپس لے کر بولی، بس اتنا بھی کیا ہے کافی ہے، ڈنر پر جانا ہے، نکاح پر نہیں۔ منہا اسے کھینچ کر بیڈ پر بٹھایا اور ڈریسنگ پر رکھا میک اپ چھاننے لگی۔ لائنر کہاں رکھا ہے تمہارا؟ نور اٹھتے ہوئے بولی، نہیں میں لائنر نہیں لگاؤں گی، میرے بہت آنسو نکلتے ہیں۔ منہا کو لائنر مل گیا تھا، وہ واپس پلٹی اور آئی نور کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ پر بٹھایا۔ آئی نور اسے منع کرتی رہی، منہا مجھے نہیں لگانا، خراب ہو جائے گا۔ منہا نے اس کی ایک نہ سنی اور لائنر لگانے کھڑی ہو گئی۔ اب اپنا منہ اور آنکھ دونوں بند رکھنا، خبردار جو ہلی۔ منہا لائنر لگا کر سیدھی ہوئی۔ آئی نور نے آنکھیں کھولی، اس کی آنکھوں کا ہیزل رنگ کچھ زیادہ ہی واضح ہونے لگا۔ نور کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر گال پر بہا۔ آئی نور ہپا ہوتے ہوئے بولی، دیکھا میں ایزیلی منع کر ہی دی، اب تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہی ہوگا۔ نور نے ٹیشو نکال کر آہستہ سے تھپ تھپا کر آنسو صاف کیا۔ اوہو کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو جائے گا ابھی۔ آنکھیں دیکھو اب کتنی پیاری لگ رہی ہیں، ایک نہ ایک تو آج مر ہی جائے گا۔ آئی نور نے اسے گرا پھر غصے سے بولی، زیادہ فالتو کی باتیں مت کیا کرو میرے ساتھ منہا، اپنے شوق اپنے حد تک ہی رکھو۔ اس نے سیدھا منہا کو ذلیل کیا تھا۔ منہا اچانک سیریس ہوگی، اچھا ٹھیک ہے، تمہارا لیکچر ختم ہو گیا ہو تو چلے۔ آئی نور نے اپنا اسکارف اٹھا کر لپیٹا، دوپٹہ اس کا اتنا بڑا تھا کہ اس نے دوپٹے کو ہی چادر کی طرح لپیٹ لیا۔ بیڈ پر رکھا اپنا چھوٹا سا پرس اٹھایا اور منہا کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ زیان ساری سجاوٹ کروا کر گھر چلا گیا تھا۔ اس نے تقریباً ساری سجاوٹ وائٹ اور اسکائی بلو کلر کی کروائی تھی۔ ہر ٹیبل اور کرسی کا کلر وائٹ تھا اور لائٹنگ اس نے بلو رنگ کی لگوائی تھی۔ ہر ٹیبل پر ایک واز رکھا تھا جس میں رنگ برنگے پھول تھے۔ سائڈ پر چھوٹا سا اسٹیج بھی بنایا گیا تھا۔ اس نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے تصویروں کا ایک ڈھیر جمع کر کے اسٹیج کے دائیں اور بائیں طرف کی دیواریں بڑی تھی۔ زیان تیار ہو کر واپس یونی آ گیا تھا۔ اس نے ڈارک بلو جینس پر وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر اس نے میرون واسکٹ پہنی ہوئی تھی جس کے بٹن آگے سے کھلے ہوئے تھے۔ ایک ہی ہاتھ میں 2-3 بینڈ اور گھڑی، وہ ایک ہی ہاتھ میں سب کچھ پہنتا تھا اور دوسرا خالی ہاتھ رکھتا تھا۔ بالوں کو جل لگا کر کھڑا کیا ہوا تھا جن میں وہ وقتاً فوقتاً ہاتھ پھیر پھیر کر سر کرتا رہتا۔ اس کا قد ویسے ہی 5 فٹ 10 انچ تھا لیکن اس نے شوز اتنے موٹے پہنے ہوئے تھے کہ اب وہ اور لمبا لگ رہا تھا۔ زیان نے آگے پیچھے نظریں دوڑائی تو کچھ لڑکیاں اسے دیکھا مسکرا کر ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہی تھی۔ زیان نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر شرارت سے ہنستے ہی کہا، آج تو لگ رہا ہے نظر لگا کر ہی چھوڑیں گی۔ وہ چلتا ہوا اپنی کلاس کے لڑکوں کے پاس آ گیا اور شافعہ کا پوچھنے لگا۔ جب سب نے اسے بتایا کہ شافعہ ابھی تک نہیں آیا تو اسے حیرانی ہوئی۔ اس نے فون نکال کر شافعہ کو فون کیا لیکن شافعہ نے فون نہیں اٹھایا۔ پھر اس نے آفس کے نمبر پر فون کیا، شافعہ نے تب بھی فون نہیں اٹھایا تو اسے فکر ہونے لگی۔ اس نے مینیجر کے نمبر پر کال کی، کال ریسیو کر لی گئی تو شافعہ آفس میں ہیں۔ مینیجر بولا، سر مجھے تو نہیں پتا، آفس ٹائمنگ تو ختم ہو گئی ہے اور میں تو گھر پر ہوں، لیکن جب آفس ٹائمنگ ختم ہوئی اور سب جانے لگے تب شافعہ سر آفس میں ہی تھے۔ اچھا ٹھیک ہے کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ پھر آفس کے سیکیورٹی گارڈ کے انٹرکام پر فون لگایا، 2 بیل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ شافعہ صاحب آفس میں ہیں؟ گارڈ نے اسے بتایا، جی سب تو چلے گئے ہیں لیکن وہ آفس میں ہی ہیں۔ ٹھیک ہے تم ان کو جا کر بولو زیان کی کال اٹھائیں، ضروری کام ہے۔ زیان نے کال کاٹ دی اور پھر تھوڑی دیر بعد شافعہ کے نمبر پر کال لگائی۔ اس بار شافعہ نے کال اٹھا لی تھی۔ زیان، جب میں کال نہیں اٹھا رہا تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ میں بزی ہوں، پھر کیوں بار بار کال کر کے پریشان کر رہی ہو؟ شافعہ شاید کچھ زیادہ ہی مصروف تھا اس لیے غصہ کر رہا تھا۔ زیان اس کے غصے کا اثر لیے بار بولا، کیا مطلب بزی ہو تم؟ شاید بھول گئے ہو تمہیں ڈنر پانا ہے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ شافعہ نے سپاٹ لہجے میں کہا، میں نہیں آ رہا، میرا انتظار مت کرنا۔ زیان کا جواب سنے بغیر ہی اس نے کال کاٹ دی۔ زیان دوبارہ فون کرتا تھا لیکن اس نے موبائل سائلنٹ پر لگا دیا۔ پھر کرسی سے سر ٹکا کر بیٹھ کے کچھ دیر وہ آنکھیں باندھ کر کے ان پر انگلی پھیرتا رہا، پھر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ باہر نکلا تو اس کا چہرہ پانی سے گیلا تھا۔ 3-4 ٹشو نکال کر اس نے چہرہ تھپ تھپایا، پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کرسی پر سے کوٹ اٹھایا، گاڑی کی چابیاں، موبائل، گلاسز اور موبائل ٹیبل سے اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ آئی نور ارمینا بیگم کو خدا حافظ کہہ کر باہر جانے لگی تو ارمینا بیگم نے پیچھے سے نصیحتوں کا پہاڑ سنا دیا۔
جلدی آ جانا، کسی سے فالتو بات مت کرنا، خدا کے واسطے دھیان سے سامنے دے کر چلنا، کہیں واپس گرتی پھرتی نہ ہو۔ آئی نور ان کی باتوں میں منہ بنا کر باہر نکل گئی۔ منہا اپنی گاڑی لے کر آئی تھی، ورنہ انہیں واپسی کی فکر لگی رہتی۔ منہا ڈرائیو کر رہی تھی جب آئی نور کو اچانک یاد آیا تو منہا سے پوچھا، تم نے کوئی گفٹ لیا ہے کیا؟ اس بکھر نے گفٹ کا بولا تھا۔ منہا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں تھا، تم نے لیا ہے کیا؟ منہا نے بھی نفی میں گردن ہلائی، نہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ لڑکوں کے لیے کیا گفٹ ہوتا ہے، اور اگر لڑکا زیان جیسا ہو تو کھانے کے علاوہ کوئی گفٹ سوچتا ہی نہیں ہے۔ منہا کندھے اچکا کر بولی، پھر کیا کرے، رہنے دے۔ آئی نور سوچتے ہوئے بولی، ایسے جائیں گے تو اچھا لگے گا کیا؟ منہا آنکھیں گھماتے ہوئے بولی، او نور، وہاں کوئی کسی کے لیے گفٹ نہیں لائے گا، وہ تو زیان ہے ہی ندیدہ، اسی لیے اس نے ہم سے گفٹ کا کہا۔ آئی نور سوچتے ہوئے بولی، تم ایسا کرو، راستے میں کوئی گفٹ شاپ آئے تو گاڑی روک لینا، ایسا کرتی ہوں چاکلیٹ لے لیتی ہوں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو گفٹ نہ لے جانے پر وہ بکھر سب کے سامنے میرا تماشا بنا دے، ویسے بھی ایسے موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ منہا نے کندھے اچکا دیے۔ کچھ آگے جا کر منہا نے ایک شاپ کے آگے گاڑی روک دی۔ آئی نور گاڑی سے اتری۔ منہا گاڑی میں ہی موبائل نکال کر بیٹھ گئی۔ آئی نور نے اسے پوچھا، تم میرے ساتھ اندر نہیں چل رہی؟ آئی نور اندر چلی گئی۔ آئی نور چاکلیٹ دیکھنے لگی۔ اس نے ایک چاکلیٹ کا ڈبہ نکلوایا۔ پیمنٹ کرنے کاؤنٹر کی طرف کاؤنٹر آگے تھا۔ آئی نور پرس کھول کر پیسے نکالتے ہوئے چلنے لگی۔ اچانک اس کا سر کسی کے سینے سے ٹکرایا تھا۔ آئی نور گھبرا کر جلدی سے پیچھے ہوئی۔ شافعہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے ہونے سے روکا، ورنہ وہ پیچھے سے آتے ہوئے لڑکے سے ٹکرا جاتی۔ شافعہ اس کا ہاتھ پکڑ کر چھوڑنا بھول گیا تھا، وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ نور نے اچانک اس کے ہاتھ میں سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ شافعہ اچانک جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ نور بڑکتی وہ پیچھے ہوتے ہوئے فار بولا، میں نے جان بوجھ کر آپ کا ہاتھ نہیں پکڑا، اگر آپ پیچھے ہوتی تو پیچھے سے آتے ہوئے لڑکے سے ٹکرا جاتی، تو اسی لیے میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو روک دیا۔ آئی نور نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ایک لڑکا اس کے بالکل برابر میں سے گزرا۔ شافعہ سچ کہہ رہا تھا، اگر وہ اسے نہ روکتا تو وہ اس لڑکے سے ٹکرا جاتی۔ آئی نور ٹھہر کر بولی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ شافعہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آئی نور نیچے دیکھتے ہوئے شافعہ کے برابر میں سے جانے لگی۔ اسے دیکھ کر شافعہ کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ڈنر کے لیے ہی جا رہی ہے۔ شافعہ نے اسے روک کر پوچھا، آپ اکیلی آئی ہیں؟ آئی نور نے رک کر اسپاٹ چہرے سے جواب دیا، نہیں، منہا کے ساتھ۔ شافعہ بمیں اٹھاتا ہوا بولا، مطلب آپ اور منہا اکیلی؟ آئی نور نے کوفے سے آنکھیں گھمائی، نہیں، دو گارڈ بھی آئے ہیں، ملنا ہے آپ نے؟ شافعہ نے بھی اسپاٹ انداز میں کہا، آپ کبھی سیدھی طرح جواب نہیں دے سکتی۔ آئی نور ایک ہاتھ کمر پر رکھ کر بولی، آپ نے سوال ہی ٹیڑھا کیا ہے، دو بندے بھی اکیلے ہوتے ہیں؟ شافعہ نے ضبط سے سانس کھینچا۔ اب وہ شافعہ کو غصہ دلا رہی تھی۔ شافعہ انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، دیکھیے، میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ شہر کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لڑکیاں رات میں اکیلے گھومیں، پھر چاہے وہ لڑکی اکیلی ہو یا پھر دو یا پھر 10۔ شافعہ نے اپنے غصے سے بڑی آنکھیں آئی نور کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہا۔ آئی نور اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی، آپ ہماری فکر نہ کریں، پھر اس کی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اور یہ انگلی نیچے رکھ کے بات کیا کریں۔ آئی نور پیمنٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ شافعہ وہیں کھڑا رہا۔ نور پیمنٹ کر کے واپس مڑی تو اسے نظر انداز کر کے باہر چلی گئی۔ شافعہ بھی اس کے پیچھے ہی اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ منہا نے گاڑی آگے بڑھائی تو شافعہ نے بھی گاڑی ان کے پیچھے ہی لے لی۔ زیان فہد کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا جب اسے تاشفہ آتی ہوئی نظر آئی۔ زیان نے اسے کوفہ سے دیکھتے ہوئے فہد سے پوچھا، اس چڑیل کو کس نے انوائٹ کیا ہے؟ فہد کندھے اچکا کر بولا، مجھے نہیں پتا، کیا ہوگا کسی نہ کسی نے۔ تاشفہ زیان کے پاس ہی آ گئی۔ زیان نے بمیں اٹھا کر دل میں سوچا، اوف، یہ یہاں کیوں آ گئی ہے؟ تاشفہ نے بلیک کلر کے ڈریس پر گہرے لال رنگ کی لپسٹک لگائی ہوئی تھی، بال لیئرز میں کٹے، کندھے پر پھیلے ہوئے تھے اور چہرے پر وہی شوخ اور مغرورانہ مسکراہٹ سجائی ہوئی تھی۔ تاشفہ نے زیان کے قریب آ کر پوچھا، کیسی ہو زیان؟ زیان نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ مختصر سا جواب دیا، ٹھیک۔ پھر تاشفہ نے ادھر ادھر دیکھ کر پوچھا، شافعہ نہیں آیا؟ زیان نے گردن نفی میں ہلا کر کہا، وہ نہیں آئے گا، اسے آفس میں کام ہے۔
تاشفا طرز سے مسکرا کر بولی، میں نے تو اسے بہت اچھی آفر بھی دی تھی، اگر وہ مان جاتا تو ورکر دن رات اس کے آگے پیچھے پھرتے، نہ کہ اسے کام کرنا پڑتا۔ ضیاء نے بویں اٹھاتے ہوئے فرض سے کہا، وہ شافعہ بارتی ہے، بکنے والوں میں سے نہیں ہے، وہ محنت کر کے ہر شے کو پا لینے کا ہنر رکھتا ہے، نہ کہ سو کالڈ شارٹ کٹ طریقے اپنا کر۔ ضیاء نے آگے کچھ نہیں کہا، خاموش ہو گیا۔ تاشفا نے مسکرا کر بویں اٹھاتے ہوئے پوچھا، ریلی؟ لیکن یاد رکھنا میں بھی تاشفا ہوں، جب کسی کو نظروں میں لے لوں تو اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ضیاء دانت پیستے ہوئے بولا، جب وہ تم میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ تاشفا کہکا لگا کر بولی، بہت کوشش کی لیکن یہ کم بخت دل اس کا پیچھا چھوڑتا ہی نہیں۔ لیکن آپ میں تو دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ تاشفا ضیاء کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ دل سے پہلے میرا دماغ بازی لے جائے گا اور پھر تمہارا دوست۔ ضیاء نے دانت پیستے ہوئے انگلی اٹھا کر اسے دھمکی دی، اپنی گندی نگاہیں میرے دوست پر ڈالنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ فہد نے ضیاء کو فوراً پیچھے کیا تھا، ورنہ اچھا خاصا ہنگامہ ہو جاتا۔ اس کے غصے کا تاشفا پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ضیاء کے گال تھپ تھپا کر بولی، تم بہت سویٹ ہو، تم پر غصہ سوٹ نہیں کرتا۔ ضیاء نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا۔ تاشفا اس کے روپ کا کوئی اثر، رویے کا کوئی اثر لیے بغیر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ فہد ضیاء کا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا، اس کو چھوڑو یار، یہ تو بس ایسے ہی ہر کسی کے پیچھے پڑ جاتی ہے۔ ضیاء نے بالوں پر ہاتھ پھیر کر ایک لمبا سانس لیا، ہاں چھوڑو، ایسے فالتو میں میرا موڈ خراب کر دیا۔ پھر موبائل نکالتے ہوئے بولا، ایک تو یہ شافعہ بھی فون نہیں اٹھا رہا، پتہ نہیں آئے گا بھی یا نہیں، تم ٹینشن نہ لو، آ جائے گا۔ ضیاء موبائل جیب میں رکھتے ہوئے، ہاں یار میں نے فالتو میں اپنا بلڈ پریشر ہائی کر لیا، اب تم ایک کام کرو، مجھے جوس لا کر دو تاکہ میرا بلڈ پریشر نارمل ہو۔ فہد اسے دیکھتے ہوئے دانت پیس کر بولا، ساتھ میں فرائز بھی نہ لا دوں؟ بلڈ پریشر، کولیسٹرول، شوگر سب سیٹ ہو جائے گا۔ ضیاء دانت نکال کر بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ۔ فہد کو آرڈر دے کر اس نے ایک لڑکی کو آواز لگائی جس کے ہاتھ میں کیمرہ تھا۔ وہ لڑکا ضیاء کے قریب آیا تو ضیاء اس کی گردن پکڑ کر بولا، ساری تصویریں کیا اپنے رشتہ داروں کی کھینچ لو گے؟ یہاں میں کھڑا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ چلو جلدی سے میری اچھی اچھی تصویریں لو، اور اگر ایک بھی تصویر خراب آئی نا تو اس کیمرے میں تمہیں ڈال کر تمہارا ایکس رے نکلواؤں گا۔ وہ لڑکا بڑی مشکل سے ضیاء کے ہاتھوں سے اپنی گردن نکال کر بولا، آپ کی بھی تصویر کھینچ دیتا ہوں، اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ضیاء مسکراتے ہوئے بولا، شاباش۔ پھر ضیاء پوز دیتے ہوئے بولا، چلو جلدی سے بہت ساری اور اچھی تصویریں کھینچو۔ وہ لڑکا کیمرہ نیچے کر کے بولا، جلدی سے بھی بہت ساری بھی اور اچھی بھی، انسان ہوں اور یہ کیمرہ ہے بھائی۔ ضیاء مکہ بنا کر اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ لڑکا فوراً بولا، اچھا جلدی سے بہت ساری اچھی تصویریں کھینچ دیتا ہوں۔ ضیاء مسکراتے ہوئے ایک ہاتھ جیب میں ڈال کر کھڑا ہوا تھا اور اس کی مسکراہٹ کو کیمرے کی آنکھ نے محفوظ کر لیا۔